اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی تجویز تو یہ بتائی کہ گناہ اوجھل ہو کر کہا کہ میں کہاں اوجھل ہو کے کروں، اللہ تو ہمہ وقت مجھ کو دیکھتا ہے۔ پھر دوسری تجویز انہوں نے یہ کی، دوسری تجویز یہ کی کہ اللہ کے ملک سے نکل کر پھر گناہ کر، کہا یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ تیسری کی کہ اللہ کا رزق چھوڑ دے، پھر تیسری کی کہ ملک سے نکل جائے، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا ملک تو مشرق مغرب سب کچھ اسی کا ہے، جنوب شمال سب اسی کا ہے، اللہ کا ملک تو ساری کائنات سارے عالم ہے، کیسا پاسبل کہ میں اس کے ملک سے نکل جاؤں، اللہ اکبر۔ پھر چوتھی کی کہ ایسا کر، اب تیرے لیے چوتھی تجویز بتاتا ہوں، وہ ایسا کر کہ جب ملک الموت تیری روح نکالنے آئے نا تو ان سے کہنا تھوڑا انتظار کرو۔ کہا حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہاں تو ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہوتا، موت کا وقت مقرر ہے، اور میری کیا اوقات ہے کہ میں ملک الموت کو آرڈر کروں، اللہ اکبر۔ تو پھر پانچویں، اچھا کہا کہ ٹھیک ہے پانچویں تو تجھ کو سمجھ میں آ جائیں گی، کر کے فرشتے جب جہنم میں تجھ کو گھسیٹ کے گردن کے بل پکڑ کر تجھے گھسیٹتے ہوئے بالوں کے ساتھ جہنم میں داخل کرنے کے لیے لے جائیں گے نا، تب کہنا، اٹھ کے کھڑے ہو جانا اور کہنا مجھ کو نہیں جانا، کہنا مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے، ایسا کہہ دینا۔ کہا حضرت میری کیا اوقات ہے کہ میں فرشتوں سے کہوں مجھے جہنم میں نہیں جانا ہے۔ تو پھر جب یہ والی بات کہی تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے مجھے جہنم میں نہیں جانا، میری کیا اوقات ہے۔ تو پھر اب لوہا گرم تھا، حضرت نے کیا کیا، حضرت نے پھر اب چوٹ کی اور کہا کہ بیٹا جب یہ اتنی تجویز میں نے تجھے بتائی، اتنی باتیں بتائی کہ ایسا کر سب میں تو کر ہی نہیں سکتا، تیری اوقات نہیں بھی ساتھ نہیں، تو پھر جب تیری اوقات ہی کچھ نہیں ہے تو پھر اس رب، عظمت والے رب کے سامنے جھک جا، اپنے گناہ مان لے، توبہ کر لے۔ جیسی یہ بات اس نوجوان نے سنی تو فوراً رونے لگا اور کہنے لگا حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی ایک عورت تھی، بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بہت پریشان تھی، شوہر تھا نہیں اور غربت کا عالم تھا اور بچے بھوک کے مارے تڑپتے تھے۔ ایک دن 2 دن ہو گئے، بچے جب تڑپ کے مارے پریشان ہوئے، ماں تو تھی، ماں گئی ایک جو تاجر کی دکان پر، اور اس کہا کہ کچھ کرانہ دے دو، کچھ کھانے پینے کا سامان مجھ کو ادھار دے دو، کہنے لگا ادھار نہیں دیتا ہوں، میرے دل کی خواہش پوری کرو۔ واپس آ گئی، پھر بچوں کو روتے دیکھا، بلکتے دیکھا کہ مرنے کے قریب ہو جا رہے بچے، تو پھر ماں تھی، پھر گئی اور کہا ٹھیک ہے تو اپنی مرضی پوری کر لے اور میرے بچوں کے لیے اناج دے دے، کھانا دے دے۔ یہ کہہ کے اس نے اس کی بات مان لی، بات جیسی مانی تو اس نے بہت سارا سامان اس کے لیے باندھ دیا، اور اس کے بعد اس کو خلوت میں لے گیا، اکیلے کمرے میں لے گیا، اور لے جا کر جیسی اس کے قریب ہوا تو تھر تھر کانپنے لگی، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے کہا یا شہوت، یہاں کون ہے، کون دیکھ رہا ہے تمہیں، کیا ڈر ہے تمہیں، کیوں ڈر رہی ہو؟ کہنے لگی میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں ماں ہوں اس لیے تیار ہو گئی ہوں، لیکن میں یہ گناہ نہیں کر سکتی ہوں، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے کانپ رہی ہوں۔ جیسی اس شخص نے یہ بات سنی تو فوراً رونے لگا اور کہنے لگا تجھے ایسی پریشانی کے عالم میں بھی اللہ کا خوف ہے، مجھ کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے پھر بھی میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہوں۔ اتنا سوچ کے اس نے توبہ کیا، میری بہن تم جاؤ، یہ سارا مال بھی لے کر جاؤ، کھاؤ، اور اب سے کبھی بھی تمہارا بھائی زندہ ہے، جب کھانا مانگ لگے کچھ لگے آ جایا کرنا۔ دوسرے دن اس کے وہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ انسان جنت کے اعلیٰ باغ میں ہے، جس نے اللہ کے خوف کے لیے گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے خوف کے لیے گناہوں کو جو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا بہت قریب بنا لیتا ہے کہ جو سچ میں توبہ کرتا ہے۔ 2 بندے جھگڑا کر رہے تھے، 2 لڑکے جھگڑا کر رہے تھے کہ بحث چل رہی تھی، مباحثہ ہو رہا تھا ان کا کہ بتاؤ کہ بہت پارسا انسان جو کبھی گناہ ہی نہیں کرتا، بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی طرف اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے
کہ ایک وہ جو جس سے گناہ ہو گیا پھر وہ تڑپتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ کی جانب رجوع ہو جاتا ہے، اس پہ اللہ زیادہ نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے. تو دونوں اپنے اپنے اس پڑے ہوئے تھے. ایک کہتا تھا وہ پارسا کی جانب پورا نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، اور دوسرا کہہ رہا تھا نہیں، جس سے گناہ ہو گیا اور جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جانب زیادہ رحمت سے دیکھتا ہے. تو ایک بزرگ وہاں سے گزرے، ایک بزرگ نماز پڑھ کے وہاں سے گزر رہے تھے. ایک بزرگ نہیں، مطلب ایک بڑے میاں جو سادے عابد تھے، عبادت گزار نماز پڑھنے والے، باقی ایسا کچھ نہیں تھا ان میں. انہوں نے عمر دراز ان کو دیکھا تو دونوں نے کہا کہ حضرت ذرا ہمارا فیصلہ تو کر دو، آپ عمر میں ہم سے زیادہ ہو، آپ زیادہ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت سے کس کو زیادہ دیکھتا ہے. ایک تو جو پارسا ہے اس کو زیادہ دیکھتا ہے، یا جو گناہ سے نادم ہو کر تڑپتا ہے اس کو زیادہ دیکھتا ہے. انہوں نے کہا بچوں، میں کوئی عالم دانا تو نہیں ہوں، میں تو ایک سادہ اللہ کا بندہ ہوں، مجھے سوال کا جواب دینا میرے بس کا تو نہیں ہے، لیکن بس اتنا سمجھتا ہوں، میں اپنے تجربے سے جو بتاتا ہوں، جو سمجھتا ہوں وہ بتاتا ہوں. سنو، میں کپڑا بنتا ہوں، میں جولاہا ہوں. میں کپڑا بنتا ہوں اور اس میں کپڑے میں تانے بانے ہوتے ہیں، تانے اور بانے. کپڑا کیسے بنا جاتا ہے؟ اس میں دھاگا ایسا بھی چلتا ہے اور دھاگا ایسا بھی چلتا ہے، کراس میں چلتا ہے دھاگا، تانا اور بانا، تانا بانا. تو جب میں کپڑا بنتا ہوں تو کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے. تو جب کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے نا، تو پھر میں اس میں گاٹھ مار کے اس کو پھر سے چالو کر دیتا ہوں، لگا دیتا ہوں اپنا. جیسے ہی جب تک میں کپڑا بنتا ہوں، میں اس گاٹھ پر، اس ٹوٹے ہوئے دھاگے پر توجہ رکھتا ہوں کہ کہیں وہ پھر نہ ٹوٹ جائے. تو جب میں انسان ہو کے اس ٹوٹے ہوئے دھاگے پہ توجہ رکھ رہا ہوں کہ وہ ٹوٹ نہ جائے، تو پھر اللہ تو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. جو بندے نے توبہ کی ہے کہیں وہ پھر گناہوں میں نہ لگ جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے رہتا ہے کہ کہیں وہ غلط نہ ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ تمام باتیں ہیں توبہ کے لیے، گناہ کے لیے. بس اللہ تعالیٰ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، اللہ ہر عیب سے پاک بھی ہے. اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ بڑے سے بڑے گناہوں کو، سمندر کی جھاگ سے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر سچی توبہ کی جائے تو معاف کر دیتا ہے. آئیے ہم سب مل کے عہد کریں کہ آئندہ اپنی زندگی کو ایسی بسر کریں گے. آج ہم اپنی پورا محاسبہ کریں گے، سونے کے ٹائم روز محاسبہ کر کے سوئیں گے کہ کتنے گناہ ہم سے ہو جا رہے ہیں. اللہ ان گناہوں سے ہم کو نجات دے، گناہوں سے ہم توبہ کریں، سچی توبہ کریں، خوب توبہ کریں، اور ہم رات و دن اللہ سے توبہ کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی عبادتیں کرنے والے اور اللہ کی مخلوق کے کام آنے والے اللہ تعالی ہم سب کو بنا دے، اور جتنے گناہ ہیں اس سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پہ نالہ پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجیے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اس سے گزارش کہ ایک مرتبہ دودھ پاک کا پیش کر